اب آج بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب بچہ اگر والد سے کوئی چیز ڈسکس کرتا ہے، اب چونکہ وہ جب 20 سال کا 25 سال کا تھا اس کے زمانے میں وہ مسائل نہیں تھے جو آج کے بچے 20-25 سال کے نوجوان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، دھتکار دیتے ہیں. کسی مولوی صاحب کے پاس جائے وہ دھتکار دیتا ہے، ابا کے پاس جاتا ہے وہ دھتکار دیتا ہے. جب جا کے انجینئر کے مرید بنتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا گمراہ ہو گیا. بھائی گمراہ تو ہوگا نا، آپ اس کے سوالوں کے جواب تو دیں، اس کو کنونس تو کریں، اس کو سمجھائیں تو صحیح کہاں پہ وہ غلط ہے کہاں پہ وہ صحیح ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں خود تو پتا ہو. بھائی آپ بچے کو اس وقت قائل کر سکتے ہیں جب آپ کو خود پتا ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اگر میں خود ہی تذبذب کا شکار ہوں میں اپنے بچے کو کیسے مطمئن کروں گا؟ اگر میں خود ہی ڈاما ڈولوں کہ یار یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے تو بچے کو کیسے مطمئن کروں گا؟ اور نوجوانوں سے میری یہ گزارش ہے آخری کہ دیکھیں آپ ساری چیزیں یوٹیوب پہ بیٹھ کے نہ سیکھیں. وہ کسی نے لکھا تھا نا کہ گوگل سے ساری چیزیں نہیں ملتی، کچھ چیزیں بزرگوں کے پاس بیٹھ کے سیکھنے کو ملتی ہیں. تربیت، سلیقہ، آداب یہ گوگل نہیں سکھاتا، یہ ماحول سکھاتا ہے، یہ تربیت سکھاتی ہے، یہ صحبت سکھاتی ہے. تو صرف سوشل میڈیائی اسکالرز پر سہارا کرنے کے بجائے کہ بس وہیں سے سن رہے ہیں، خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ بھئی قرآن کا ریفرنس ہے، حدیث کا ریفرنس ہے، میں خود فیصلہ کروں گا. بھئی یہ آپ کو اتھارٹی کس نے دی ہے خود فیصلہ کرنے کی؟ آپ کو پتہ ہے قادیانی ختم نبوت کے خلاف جو دلیلیں دیتے ہیں وہ قرآن سے دیتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ قادیانی غلام احمد قادیانی کی نبوت قرآن سے ثابت کرتے ہیں. تو اگر قادیانی آپ کے سامنے آ کے کہے گا کہ میں آپ کے سامنے قادیانی کی نبوت ثابت کر رہا ہوں اور قرآن کی آیت پڑھ کے ثابت کر رہا ہوں تو آپ بات مان لیں گے کہ قرآن کی آیت کا ریفرنس دے رہا ہے؟ بتائیں مجھے، آپ مان لیں گے؟ وہ حدیثیں پیش کر کے قادیانی کی نبوت ثابت کرتے ہیں. تو اب آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے، حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کو علماء بتائیں گے، یا آپ کو امام صاحب بتائیں گے، یا آپ کو مفتی صاحب بتائیں گے، یا آپ کو جو دین کے ماہرین ہیں وہ بتائیں گے. یہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ سیکھنے کو نہیں ملے گا. تو اگر کوئی کنفیوژن ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بھئی آپ بیمار ہوتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کروانے، علاج نہیں ہوتا دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہاں نہیں ہوتا تیسرے کے پاس جاتے ہیں، وہاں نہیں ہوتا پانچویں کے پاس جاتے ہیں. تو بھائی روحانی بیماریاں بھی تو بیماریاں ہیں. ایک مفتی صاحب کے پاس جائیں، بات سمجھ نہیں آ رہی، دوسرے کے پاس چلے جائیں، اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی، تیسرے مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی، چوتھے مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں. تو اگر جسمانی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے 10 ڈاکٹر بدلتے ہیں تو روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے آپ کو 10 عالم بدلنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ایک دو علماء کے پاس جائیں گے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن یہ جو بیٹھے بٹھائے سیکھنے کا مزاج ہے کہ بس میں بیٹھا رہوں اور ساری چیزیں میرے دماغ میں فٹ ہوتی رہیں، یہ بہت خطرناک رویہ ہے. اور اب یہ حال ہے تو آپ تصور کریں کہ اب جب ان کی اولاد ہوگی تو پھر ان کا کیا حال ہوگا. تو اپنی اولاد کی ایمان کی حفاظت کرنا، قرآن میں اللہ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اولاد کی تربیت کرنا بالکل اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے. اگر آج تک ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو آج ہم عزم کر کے اٹھیں کہ بھائی آج کے بعد ہم کوئی کوتاہی نہیں کریں گے.